آج جمعہ کا مبارک دن، جس کو سید الایام کہا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ ایک ایسا دن ہے خاص طور سے ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کہ ہم اگرچہ ہفتہ بھر اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس دن کی برکت سے اللہ ہمیں دین کی بہت ساری معلومات ان ممبروں کے ذریعے سے فراہم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس موقع کو ہم نے غنیمت نہ جانا اور اس کی بے وقعتی کو ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا، ان بیانات اور ان جمعے میں جلدی شرکت نہ کر کے، تو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ ہم سے یہ موقع ہمیشہ کے لیے چھین نہ لے، کیونکہ یہ تاریخ رہی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی سنت ہے، یا یہ کہا جائے کہ اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ جس چیز پر عمل کرنے کا موقع مسلمانوں کو فراہم کرتا ہے اور مسلمان جب اس پر عمل نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ وہ موقع ان سے چھین لیتا ہے۔ اس کی ہم بارہا مثال دیتے ہیں کورونا کے زمانے کی، کہ کورونا سے پہلے اور بعد کا زمانہ دیکھیں کہ ہم مسجدوں سے دور تھے، ہم نمازوں سے دور تھے، ہم غفلت کا شکار ہو چکے تھے، ہم نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا جب کورونا کا دور آیا تو ہم نے چاہا کہ ہم نماز پڑھنے جائیں مسجدوں میں، امام صاحب کے پیچھے باجماعت نماز پڑھیں، لیکن حالات اللہ نے ایسے پیدا کر دیے تھے کہ ہم چاہ کر کے بھی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن انسان ہیں، اور جب حالات درست ہوئے تو ہم نے پھر دوبارہ وہی غلطی کرنا شروع کر دی کہ پھر ہم اپنی مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کی بھی تاریخ، یہ تو بھی حالیہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور کورونا کی شکل میں ایک وبا ہمارے سامنے آئی، اور ہمارے بچوں نے بھی دیکھا اور بوڑھوں نے بھی دیکھا، جو اس سے پہلے کبھی معائنہ ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کوئی سسٹم ہوا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون گویا کہ رہا ہے اس سے پہلے کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو مسلمانوں کو دائرہ اختیار دیا ہے، ایک سرکل، ایک باؤنڈری کھینچ کر کے مسلمانوں کو دی ہے، اگر اس سرکل اور اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے ان اعمال سے اور ان اجازتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سرکل اور اس باؤنڈری کو اور دھیرے دھیرے تنگ کرتے جاتے ہیں۔ البتہ آخر میں وہی صورت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتے، اگر ہم چاہتے بھی ہیں تو حالات ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس سرکل سے، اس باؤنڈری سے، اس دائرہ اختیار سے جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور وقت پر عمل کیا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی، اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس دائرہ اختیار کو اور وسیع ترین کرتے جاتے ہیں، اور اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے اصل پیغام اور حق کی بات کو دوسروں کو بتانے والے، دوسروں کو دعوت دینے والے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اسلام کی جھولی میں جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، وہ پکے ہوئے پھلوں کی طرح آ کر کے گرنے لگتے ہیں اور اسلام کے محافظ بن جاتے ہیں، اسلام کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ ان سے دین کا کام پھر لینے لگتا ہے، اور حالات اور بھی آگے بڑھتے ہیں اور مزید دین کے کام ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے جو دائرہ اختیار ہم کو دیا ہے، عمل کرنے کا جو موقع دیا ہے، اگر ہم نے عمل کیا تو، اور اگر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ موقع چھین لیتے ہیں۔ تو ہم کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے، یہ موقع کو ہم غنیمت جانیں، کیونکہ ہمارا ہر عمل اور ہر قدم اور ہر سانس اس چیز کی گواہی ہے، اور اس چیز کو ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ تمہیں قبر میں جانا ہے، کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ سورہ کہف میں کل ہی واقعہ پڑھا گیا، سورہ کہف میں دو دوستوں کا ذکر ہے، ان میں سے اللہ نے ایک کو بڑی مالداری دی تھی، بڑی دولت سے نوازا تھا، ایسا باغ تھا کہ جو انگور کے درخت تھے، اور انگور کے درخت کے کنارے کنارے باقاعدہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور بیچ میں پوری کھیتی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا کھیت اور ایسا باغ اور ایسی زمین کسی کو مل جائے، اور خاص طور سے پہلے کے زمانے میں اور گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو معمولی سرمایہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بڑی دین ہے، لہٰذا اس نے تکبر کا وہ شکار ہوا اور کہنے لگا کہ یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی۔ جہاں دوسرا دوست اگرچہ اس کے پاس مال و اسباب نہیں تھے، وہ غریب تھا، وہ لاچار تھا، اللہ نے اس کو مال و اسباب نہیں دیے تھے، لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا، وہ تکبر سے دور تھا، وہ صبر و شکر کے ساتھ رہنے والا تھا، اللہ کی بندگی کرنے والا تھا۔ اس نے یہ بات سمجھائی اپنے دوست کو کہ ایسا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمانی آفت آئے اور تمہاری جائیداد کو، تمہاری زمین کو، تمہارے باغ کو، تمہارے کھیت کو تباہ و برباد کر دے۔ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا دینا ایسا ہوا کہ وہی حال ہوا کہ اس کی تمام جائیداد اور تمام کھیتی برباد ہو گئی، اور جہاں دوسرا دوست وہ غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نواز دیا۔ تو آج جو چیز ہمارے پاس ہے، کل رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو ابھی ہونے والا جمعے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم دن کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے،
اللہ مقدر میں لکھے گا تو ہم کھائیں گے، اور اگر اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو ہم اس کو جتنا چاہیں پوری دنیا کی طاقت مل کر کے کھلانا چاہیں لیکن تب بھی کھلا نہیں سکتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں گے اور اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھائیں گے تو ہمارے لیے اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے، اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے۔ اور ان اعمال میں جو سب سے افضل عمل بتایا گیا وہ نماز کا عمل، ایمان کے بعد جو سب سے ضروری چیز وہ نماز کا طریقہ ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا اس کے احکام نازل کیے ہیں، اس کے فوائد بتائیں۔ ایک جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر، ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات کا تذکرہ، نماز چھوڑنے والوں کے لیے تمام وعیدوں اور جو ہے ترغیب کا سلسلہ اور تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو ایک دیوار ہے اس دیوار کا نام نماز ہے، اس دیوار کا نام نماز ہے۔ اگر ایمان اور کفر کے درمیان اس نماز کی دیوار کو ہٹا دیا گیا تو ایک ایمان والا جا کر کے کفر سے مل جائے گا، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس نے نماز چھوڑ دی وہ مسلمان نہیں، یہاں تک آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ اور آج المیہ ہمارا یہ ہے، ہمارے لیے محرومی کی بات یہ ہے کہ آج تک 1400 سال 1450 سال ہو چکے، تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں، آج تک ابھی ہم لوگوں میں یہی بات گویا کہ کلیئر نہیں ہو پائی کہ نماز فرض بھی ہے یا نہیں ہے۔ اعتقادی طور پر ہم مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن عمل سے اپنے جو دکھاتے ہیں وہ یہ رویہ نہیں ہے۔ جب نماز کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کا کوئی تقاضا آ جاتا ہے تو ہم دنیا کو آگے رکھتے ہیں یا نماز کو آگے رکھتے ہیں، تب ہمارا امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب ہمارے سامنے کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ جس سے ہمارا دنیا کا فائدہ زیادہ ہو اور آخرت کا نماز چھوڑنے کے اعتبار سے نقصان ہو، تب ہم کس چیز کو آگے رکھتے ہیں، تب ہمارا امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ نماز ہم فرض سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ فرض کا مطلب ضروری ہے، لازمی ہے، جیسے ایک انسان کو کھانا ضروری ہے، ایک انسان کو باقاعدہ پانی پینا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان اور عاقل اور بالغ کے لیے نماز 5 وقت کی جو فرض کی گئی وہ ضروری ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا ہم کھا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زمین میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کا تمام جو فضل ہو سکتا ہے آخری درجے کی چیزیں ہیں، ہم دیکھتے جائیں اور اللہ کی نعمتوں کو غور کرتے جائیں، اللہ کی نعمتوں پر ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے جو اس کا حق ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک چھوٹا سا ناخن بھی دیا ہے، ہم اس ناخن کا بھی شکر اللہ کا ادا نہیں کر سکتے، اور اس ناخن کی طرح دنیا میں کوئی طاقت نہیں کہ جو ناخن اللہ کی طرح بنا دے دوسرا۔ لیکن اللہ نے جو ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، کیا ہم ان کو ادا کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس یقین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز اور ان کی سکھائی ہوئی نماز کی طرح اپنی نماز کو کر پا رہے ہیں؟ آج جو پڑھا لکھا طبقہ اور نمازوں میں آنے والا طبقہ ہے، اگر وہی لوگ اپنی نمازوں کی جانچ کر لیں تو اللہ معاف فرمائے کتنے لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی۔ کیا یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم دنیا میں اگر ایک چھوٹی سی دکان بھی کھولنا چاہتے ہیں تو پہلے 100 لوگوں سے ملتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مال کہاں سے اٹھایا جائے، کتنے میں اٹھایا جائے، کتنے میں بیچا جائے کہ ہمارا نقصان نہ ہونے پائے۔ ایک میچ کے میدان میں، کرکٹ کے میدان میں کھیلنے والا کھلاڑی، اس کو ایک ایک قدم کا حساب دینا پڑتا ہے کہ اگر لائن کے آپ آگے گئے تو آپ آؤٹ مانے جائیں گے، لائن کے اندر رہے تو آپ کا رن مانا جائے گا، لائن کے آگے گئے تو وائٹ بال، لائن کے اندر رہے آپ کی واقعی بال ہے۔ وہاں ایک ایک قدم اور ایک ایک انچ کا فرق دیکھا جا رہا ہے، اور کبھی نزاع پیدا ہو جاتا ہے تو کیمرے زوم کر کر کے چیک کیا جاتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا پیر کہاں تھا، آپ کا پیر کہاں تھا۔ اگر آپ کا پیر آگے تھا تو نہیں مانیں گے، اندر تھا مان لیں گے۔ نماز میں ہم تمام کوتاہی ہماری نماز میں ہم جہاں چاہیں پیر رکھیں، نماز میں جو چاہیں پڑھیں، نماز میں جتنا چاہیں جھکیں، نماز میں جس اعتبار سے ہم چاہیں پاکی حاصل کرنا پاکی حاصل کریں، نماز میں جس اعتبار سے ہم کپڑے پہننا چاہیں کپڑے پہنیں۔ کتنے لوگ ہم نے اسی مسجد میں بھی چند ہی دنوں میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ سجدے میں گئے تو ان کے پورا سطر عورت کھلا ہوا ہے اور ان کی نماز نہیں ہو رہی۔ نماز ٹوٹ جاتی ہے جب ایک بندہ نماز کے لیے آگے جھکتا ہے اور اس کا سطر عورت اس ناک سے لے کے گھٹنے کے درمیان کے بیچ میں اگر کوئی بھی حصہ اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے اتنی دیر کے لیے کھل گیا تو اس کی نماز گئی۔ پڑھتے رہو،
4 رکعت میں 8 نہیں 800 سجدے کر لیں نماز نہیں ہوگی. آخری میں 1 سجدہ سہو نہیں 1000 سجدہ سہو کر لیں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر عورت کھل گیا آپ کا. مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، مسئلہ نہیں پتہ. نماز ہم اپنے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، نماز ہم اپنے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، جس اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے پڑھ رہے ہیں. کرکٹ کے میدان میں جانے کے لیے ہمارے پاس کپڑے ہیں، الگ باقاعدہ ڈریس ہے. سوئمنگ پول جو سوئمنگ سیکھنے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک الگ ڈریس ہے. کراٹے سیکھنے جا رہے ہیں الگ ڈریس ہے. اسکول جا رہے ہیں الگ ڈریس ہے. اگر کوئی ڈریس نہیں ہے صحیح طریقے کی تو نماز کے لیے ہمارے پاس نہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم کسی پہ الزام لگانے والے نہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نماز کو کیا دے رہے ہیں. ہم نماز کس اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لوگ دیکھ کر کے ہم کو کیا کہیں گے، لوگ دیکھ کر کے ہم کو کیا کہیں گے، اسلام کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے. جو اسلام ہم کو پاکی کا سبق دیتا ہے، جو اسلام ہمیں جو ہے پاک صاف رہنے کا سبق دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اور طہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. جو اسلام ہم کو یہ سبق دے رہا ہے، اس کے بعد ہم نماز میں اس طریقے کا رویہ اختیار کریں، پھر اس میں بے توجہی اور غفلت کا شکار ہو جانا، تمام چیزیں ہماری نمازوں میں ہیں. نماز میں کھڑے ہیں، اگر ہمارے جمائی آ گئی تو باقاعدہ ہم آواز کے ساتھ جمائی کر رہے ہیں، باقاعدہ ہم آواز کے ساتھ جمائی لے رہے ہیں. یہ کہ نماز کے آداب کے خلاف نہیں ہے. ہم نے دیکھا دنیا داروں کو، بڑے بڑے پڑھے لکھے طبقے کے لوگوں کو دیکھا، اور کہ اگر کسی کے سامنے جاتے ہیں، بڑے کے سامنے، ان کے سامنے اگر جمائی آ جاتی پہلے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر جمائی آ گئی تو کہتے ہیں سوری سر. کیا ہوتا ہے؟ سوری سر. اور ہمارا کیا حال ہے کہ انسان کے نہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم جمائی لے رہے ہیں، ہمارے منہ سے آواز بھی آ رہی ہے، دوسرے لوگ شکار ہو رہے ہیں اس کا، دوسرے کی نمازوں میں فرق پڑ رہا ہے. یہ ضرور چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم کو اپنی نماز میں یہ سدھار پیدا کرنے ہوں گے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سجدے میں اگر ہم گئے اور ہمارے دونوں پیر اڑ گئے 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں، ہماری نماز نہیں ہوتی. ہمیں وضو کا طریقہ آنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، سر کا مسح کرنا، نہیں، پریکٹیکلی ہم کو کوشش کرنا ہے. کسی عالم کی نگرانی میں رہ کر کے ہم کو سیکھنا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، سر کا مسح کرنا. کتنے لوگوں کا پیر سوکھا ہوا ہے؟ اپنے جو ہے باقاعدہ جو ہڈی ہے اس کے نیچے کے حصے میں ہم دیکھیں کہ سوکھا رہ رہا ہے نہیں رہ رہا. ہم اپنی کونیوں کے اعلیٰ حصہ دیکھیں کہ ہمارا سوکھا ہے یا گیلا ہے. ہم کسی کو چیک کرائیں. ہمارے مسجد آنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگ تو ایسے گزرے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کیوں بھائی؟ وجہ پوچھی گئی کیا بات ہے؟ بتایا گیا کہ رب العالمین کے یہاں سے بلاوا آیا ہے. ابھی جو ہے کوئی ہم کو محلے کا اور علاقے کا دروگہ بلا لے، ہماری کیا حالت ہوتی؟ پتہ نہیں کیوں بلایا ہوگا. ٹینشن ہوتی ہے، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، صرف وہی ٹینشن ہم کو بلایا ہے، فلاں ٹائم بلایا ہے. اللہ نے ہم کو بلایا ہے. وہ خیر بزرگوں کا واقعہ تھا، ہم ان کے جو ہے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں، لیکن کم سے کم اپنی نماز درست کر سکتے ہیں. ہم اپنی نماز چیک کرا سکتے ہیں. ہم سارے کام کر رہے ہیں، اگر ہم نماز اپنی درست نہیں کرا سکتے تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ہم کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ 2 صف لگی ہوئی ہیں، نماز ہماری چھوٹ رہی ہے، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، ابھی دوسری صف میں جگہ ہے 4 لوگوں کی، لیکن ہم نیت باندھیں گے تیسری صف میں. کیوں؟ نماز چھوٹنے کا ڈر ہے. نماز چھوٹنے کا ڈر ہے تو پہلے آ جاتے. ایسے تو پھر چپل جہاں اتاری جاتی ہے وہاں آئے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، ہم وہیں بھی رکوع کر لیں گے نیت باندھ کے. نماز چھوٹنے کا ڈر تو وہاں بھی ہے. جب تک کہ آگے کی صفیں پوری نہیں ہوں گی پیچھے کی صف نہیں لگا سکتے، ورنہ پیچھے والے گنہگار کہلائیں گے، پیچھے والے گنہگار کہلائیں گے. یہ سلسلہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ دوسری چیز، ایک اور اہم چیز مسئلہ سمجھتے چلیے کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، امام صاحب چلے گئے رکوع میں، امام صاحب چلے گئے رکوع میں، ہم چپل اتارتے ہوئے، دوڑتے بھاگتے، کوششیں کرتے ہوئے، جہاد جد و جہد کرتے ہوئے آئے کسی طریقے سے. دوسری صف میں ہم کو نیت باندھنی ہے، تیسری صف میں ہمارا اللہ اکبر نکل رہا ہے. غور کریے گا، کبھی جو جلدی میں آتے ہیں وہ لوگ غور کریں. تیسری صف میں ہمارا اللہ اکبر زبان سے نکلا، دوسری صف میں آتے آتے ہم نے ہاتھ اٹھایا، اور جب تک کہ ہاتھ اٹھا کر کے نیچے کرتے کہ ساتھ میں رکوع میں بھی چلے گئے، صرف ایک اللہ اکبر ہوا. قیام ہمارا نہیں ہوا. ہم کو آ کر کے کھڑا ہونا ہے، ہم کو آ کر کے اتنی دیر کھڑا ہونا ہے، کم سے کم ایک عمل کے برابر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑے ہونا ہے، تب ہمارا قیام ہوگا. اس کے بعد ہمارے لیے رکوع ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. آپ نے قیام نہیں کیا اور نماز آپ نے پوری پڑھ لی، بڑے اطمینان سے ہم ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی، ہم 5 وقت نمازی. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے تو اللہ ہی بہتر سمجھے کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے اور کیا ہوگا. کہ کیسی بے برکتی ہے. کسی بزرگ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے گھر میں بے برکتی تھی، اور گئے کسی اللہ والے کے پاس گئے، کسی اللہ والے کے پاس گئے، کہنے لگے میرے گھر میں بے برکتی بہت ہے، لیکن الحمدللہ نماز سب پڑھتے ہیں.
نماز سب پڑھتے ہیں، حقیقت نہیں معلوم واقعہ کہاں تک سچا ہے. تو وہ کہنے لگے اپنے گھر کا جو مین دروازہ ہے، انٹرنس ہے، وہاں پہ پردہ لٹکا دیجیے. وہاں پہ پردہ لٹکا دیا گیا. کچھ دن کے بعد گئے کہ الحمدللہ بڑی برکت ہے. کیا بات ہے، پردے سے کیا لینا دینا تھا برکت کا؟ تو جواب ہم کو غالباً یہ ملا کہ آپ کے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا اور اس کی نظر آپ کے گھر کے اندر تک آتی تھی. اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست اتنی تھی کہ آپ کے گھر کی برکت اٹھی ہوئی تھی. جب سے آپ نے پردہ ڈال لیا تو اس کی جو ہے اندر گندی نظر اور بے نمازی کی نظر اندر نہیں جاتی ہے، لہٰذا آپ کے گھر میں برکت آنے لگی. جب سوچ لیں کہ باہر سے گزرنے والا ایک بے نمازی کی نظر اتنی نحوست والی ہو سکتی ہے، بے برکتی والی ہو سکتی ہے، اگر ہم خود نماز چھوڑ کر کے اپنے گھر میں رہیں تو وہاں کتنی بے برکتی ہوگی، ہمارا کیا عالم ہوگا، ہم کس قدر اللہ کی نظر میں گندے اور غلیظ ہوں گے. اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہے، صبح شام اللہ کی دی ہوئی فضا میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی کمائی کو ہم باقاعدہ مال کو ہم کما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے آگے ہم کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں. اس شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا کہ ہم ایک سجدہ حضرت آدم کو نہیں کریں گے، ہم دن بھر میں کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں. کہتے ہیں امت محمدیہ ہیں اور جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے. کس حق سے کہہ رہے ہیں ہم، کس حق سے کہہ رہے ہیں ہم کہ جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے؟ کون سا عمل ہے ہمارا کہ جو ہم سامنے رکھ کر کے اللہ سے کہہ دیں اللہ اس عمل کی وجہ سے ہم کو جنت دے دیجئے؟ کوئی ایسا عمل ہم کو اپنی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو اور پورا خالصتاً اللہ کے لیے ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو؟ قرآن پاک میں ایک جگہ آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ آیت نا فرمایا گیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی بولی نہیں سمجھتے، ان کی بھاشا تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. پتے ہیں، اشجار ہیں، درخت ہیں، جتنے بھی پتھر اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی بات سمجھ نہیں سکتے. بزرگوں نے یہ بات لکھی، کشف و الہام ہوا، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہر کوئی شخص، ہر چیز، ہر جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا. یہ بات بزرگوں نے بتائی، کسی تفسیر میں نہیں لکھی ہے. انکشاف کے بعد لوگوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایک کتا ہے، وہ بھی ایک گدھا ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گدھا بنایا ہے، ہمیں کتا نہیں بنایا. یہ گدھے کی تسبیح ہے. کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ کتا تسبیح کرتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کتا بنایا، ہمیں خنزیر نہیں بنایا. اب خنزیر کا لفظ ہم اب یہ کہہ دیں گے، جو سین سے لفظ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ شاید یہ کہنے لگے میرا منہ 40 دن تک کے ناپاک ہو گیا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. حالانکہ سب غلط باتیں ہیں، سب غلط باتیں. قرآن پاک میں بھی خنزیر کا لفظ موجود ہے. کیا قرآن پاک کو ہم ناپاک کہیں گے؟ خیر، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو کتا کیا کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کتا بنایا، ہمیں خنزیر نہیں بنایا. خنزیر کی کیا تسبیح ہے؟ سننے کی بات ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کر سننے کی بات ہے. اور اس کے بعد بھی اگر ہمارے اندر غیرت نہ جاگی اور نماز کی پابندی ہمارے اندر نہ ہوئی تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. خنزیر کی تعریف اور خنزیر کی تسبیح یوں بیان فرمائی ہے وہ علماء و بزرگوں نے کہ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خنزیر بنا دیا، ہمیں نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. یہ خنزیر کی تسبیح ہے. دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ خنزیر کو بھی معلوم ہے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہمیں نہیں معلوم کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے اور نماز چھوڑنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خنزیر سے بھی بدتر ہم بے نمازیوں کا حال ہے. خنزیر سے بھی بدتر ہم بے نمازیوں کا حال ہے اور اشرف المخلوقات میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. کیا اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا اس کے باوجود اللہ کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ کیا وہ تکبر کی ایک جو ہے ہم نسلوں میں سے گویا کہ شمار نہیں ہوں گے جو شیطان نے تکبر کیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی؟ اللہ ہم کو کیا جو ہے شیاطین کے ساتھ اور حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ کھڑا نہیں کریں گے جن کے اندر اتنا تکبر تھا کہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا پالنے والا اور سب سے بڑا رب ہوں، میرے آگے سجدہ کرو. کیا ان ظالموں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر نہیں کریں گے؟ اعمال ہمارے فرعون جیسے، اعمال ہمارے ابو لہب جیسے، اور سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جیسی اتری تھی ویسی ہمارے ساتھ بھی اترے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا قانونی سسٹم ہے، اللہ کا فضل ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ اعمال پہ ہم کو ملے گا. وہ بات الگ ہے کہ اعمال ایسے نہیں ہو سکتے، اعمال جنت کی نعمتوں کے برابر ہمارے نہیں ہو سکتے، لیکن قانون بہرحال یہی ہے، نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا.
قرآن پاک کی صاف آیت 29واں پارہ سورہ مدثر دوسرا صفحہ آخری آیتیں اٹھا کر کے دیکھیں، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ جہنمیوں سے سوال کریں گے جنتی لوگ، تم لوگوں کو جہنم میں، یا جہنمی کے لوگ آپس میں سوال کریں گے، جنت کے لوگ جہنمی سوال کریں گے، خیر جو جہنم میں ہوگا اس سے سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں ہو؟ جہنم میں کیوں ہو؟ جیل جاتے ہیں یا کہیں ہمارے دوست کہیں اور مل جاتے ہیں، ہم لوگ پوچھتے ہیں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بھی ڈیوٹی نہیں لگی۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صاف ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں، تفسیر کی ضرورت نہیں، قرآن سامنے موجود ہے، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے عقل نہیں آئی، ہم نمازوں پر پابندی کے ساتھ نہیں جمے تو اللہ ہمارا کیا حشر کرے گا، ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہم کو پکا ارادہ کرنا ہے کہ آج سے انشاءاللہ اپنی موت کی شام تک کے کوئی نماز انشاءاللہ ہماری قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز ہماری انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی، اور جو ہماری پچھلی زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں، علماء سے مشورہ کر کے، علماء سے مسائل دریافت کر کے، ان پچھلی نمازوں کا بھی ہم جو ہے باقاعدہ بھگتان کریں گے، اور ان پچھلی نمازوں کی ہم قضا کریں گے۔ نمازیں معاف نہیں ہوتی جتنی ہم توبہ کرتے رہیں، یہ فرائض ہیں، حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے توبہ سے۔ وہ جو حدیثوں میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، ایک بار توبہ کرو آسمان تک کے گناہ لاؤ گے اللہ معاف کر دیں گے، صغیرہ گناہ کے بارے میں ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، کافی ان لوگوں حضرت مولانا کے بیان سن کر کے بہت ہم لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں، لیکن پورا بیان بھی سننے کی چیز ہے، پورا بیان سننے والا ہے۔ صغیرہ گناہ توبہ کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ نیک کام سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جو حقوق کا جہاں تک تعلق ہے وہ حق جب تک ادا نہیں کیا جائے گا وہ معاف نہیں ہوگا۔ جتنی توبہ کر لیں، جتنے صدقے دے لیں، جتنے کفارے ادا کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا تھا، چاہے بندوں کا حق ہو چاہے اللہ کا حق ہو۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے باقاعدہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا، 18واں پارہ پہلا صفحہ اور پہلی سورت پہلی لائن میں ہم دیکھتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ والی نماز نہیں کہ نیت باندھی تو یہاں کھجلی ہو رہی ہے، نیت باندھی تو یہاں کھجلی ہو رہی ہے، نیت باندھی تو جمائیاں آ رہی ہیں، نیت باندھی تو تمام کام ہمارے ہو رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، نماز سے ہمارا دل ہٹ رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں لگ رہا ہے۔ اگر ایسی نمازیں ہیں تو پھر وہ ان کے لیے کامیابی کا اس میں پروانہ نہیں ہے، کامیابی کا پروانہ ان کے لیے ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صحابہ نے جیسے نماز پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، پیر میں تیر لگا ہوا ہے، نکالنے تکلیف ہو رہی ہے، کہا گیا جب نماز میں ہم کھڑے ہو جائیں پیر سے تیر نکال لینا، ہمیں انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ سارا دھیان ہمارا اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہی ہوا واقعہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کر کے کھڑے ہوئے نماز میں، اور کچھ لوگ آتے ہیں تیر نکال کر کے اپنا مجلس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ کیا میرے پیر کا تیر نکالنے کے لیے آئے تھے؟ کہنے کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہو چکا ہے۔ آج ایک مچھر بھی اگر ہمارے کان میں گنگنا رہا ہے تو ہم کو اس کا احساس ہے، اس کا احساس ہے، لیکن کم سے کم ہم یہ کریں کہ نمازوں کو سیکھ کر کے پڑھیں، نمازوں کو سیکھ کر کے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق لیں۔ اصل چیز توفیق ہے، اصل چیز توفیق ہے، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے۔ ایسا حال نہ آئے کہ ہماری مسجد بھی سنبھل کی مسجد کی طرح بن جائے، ایسا وقت اور ایسا دن نہ آئے کہ ہماری مسجد بھی اجمیر کی مسجد کی طرح بن جائے۔ ابھی یہ چند مسجدیں ہیں، اگر ہم نے ایسے ہی لاپرواہی برتی ہمارا بھی حال ہوگا۔ یہی لوگ تھے نا اجمیر کے لوگ، جن لوگوں نے بھی چند مہینے پہلے وقف بورڈ کے تعلق سے جا کر کے حمایت کی تھی، ان کی پارٹی کے کسی فرد سے مل کر کے کہا تھا بہت اچھا قانون ہے، آ گیا نمبر ان کا بھی۔ وقت ہمارا بھی آنا ہے، اگر ہم نے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، سیدھے راستے پہ نہیں لگایا، وقت ہمارا آئے گا آئے گا آئے گا، اگر ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا نہیں شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مساجد کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔